بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تحریک پاکستان کے ایک اہم باب نہرو رپورٹ پر بات کریں گے۔ 1919 میں جب مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروائی گئیں تو ان میں ایک بات کہی گئی کہ 10 سال کے بعد ایک کمیشن ہندوستان آئے گا جو ان اصلاحات کی کامیابی کا جائزہ لے گا اور یہ دیکھے گا کہ ان اصلاحات کے نتیجے میں ہندوستان میں کیا ترقی ہوئی اور مزید ذمہ دار حکومت کے قیام کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ابھی ان اصلاحات کو انٹروڈیوس ہوئے 8 سال ہی ہوئے تھے کہ کمیشن بھیجنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موتی لال نہرو کی سوراج پارٹی اصلاحات کا مطالبہ کرنے لگی اور دوسرا برطانیہ میں انتخابات ہونا تھے اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پر تنقید کر رہی تھی کہ 8 سال ہو گئے ابھی تک ہندوستان کمیشن نہیں بھیجا گیا جو ہندوستانیوں کا حال دریافت کرے کہ ان اصلاحات کا کیا نتیجہ نکلا۔ چنانچہ 8 نومبر 1927 کو ایک کمیشن سر جان سائمن کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا جس میں تمام انگریز تھے اور کوئی بھی ہندوستانی شامل نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں کانگریس اور جناح مسلم لیگ نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا کیونکہ اس میں کوئی ہندوستانی شامل نہیں تھا۔ صرف پنجاب کی شفیع لیگ جو ہے وہ اس کو ویلکم کہنے کے حق میں تھی اور باقی ہندوستان کی بڑی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی تھیں۔ قائد اعظم نے اس حوالے سے بہت اہم بیان جاری کیا کہ جلیانوالہ باغ کے نتیجے میں تو ہندوستانیوں کے جسموں کو مسمار کیا گیا تھا لیکن سائمن کمیشن کے ذریعے ہندوستانیوں کی روحوں کو بھی جو ہے کچلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال جب یہ اعتراضات اور یہاں سے بیانات جاری ہوئے تو اس وقت کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا سر لارڈ برکن ہیڈ، انہوں نے ہندوستانیوں کو چیلنج دیا کہ اگر آپ اتنے ہیں کہ بہت خیر خواہ ہیں اپنے آپ کے تو پھر ایک متفقہ آئین ہی بنا کر دکھا دیں۔ کانگریس نے اور مسلم لیگ نے اور باقی جماعتوں نے لارڈ برکن ہیڈ کے اس چیلنج کو قبول کیا اور 12 فروری 1928 کو دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، لیکن اس کانفرنس میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک مسئلے پر آ کر تو اختلاف شدید ہو گیا کہ ہندوستان کے لیے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا جائے یا درجہ 9 آبادیات کا فی الحال مطالبہ کیا جائے۔ تو اس مسئلے پر آ کے یہ جو ہے وہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اس کے لیے پھر آگے مختلف ڈیٹس دی گئیں۔ ایک اس کا جو ہے وہ اہم اجلاس جو ہے وہ 8 مارچ کو پھر ہوا، 8 مارچ 1928 کو پھر دہلی میں ہوا۔ اس میں جو سندھ کو بمبے سے الگ کرنے اور جداگانہ انتخاب کے مطالبے کے حوالے سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ بہرحال 2 ذیلی کمیٹیاں بنا دی گئیں کہ آپ ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کام کریں گے۔ یہ 2 کمیٹیاں 19 مئی 1928 کو پھر کلکتہ میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، یعنی جو پہلی ایک کانفرنس بلائی گئی تھی 12 فروری کو، اس سے لے کے یہ 19 مئی تک کے یہ جو 2 مہینے تھے ان میں تقریباً 25 کے قریب چھوٹے بڑے اجلاس ہوئے آل پارٹیز کانفرنس کے، لیکن بغیر نتیجہ ہی ختم ہوتے رہے۔ تو 19 مئی کو جو یہ اجلاس ہوا کلکتہ میں، اس میں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک بہرحال کمیٹی تشکیل دے دی گئی موتی لال نہرو کی سربراہی میں، اور 10 رکنی یہ کمیٹی تھی۔ جو پہلے جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں بہت اہم رہنما شریک ہوئے تھے، یعنی جو 12 فروری کو ہوئی تھی اس میں مدن موہن مالویہ، مونجے، اسی طرح موتی لال نہرو، سر تیج بہادر سپرو، قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، نواب اسماعیل خان، شعیب قریشی، مولانا حسرت موہانی جیسے عظیم لوگ شامل ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو 19 مئی والی یہ جو کانفرنس تھی اس سے اب لوگ بہت مایوس ہو چکے تھے اور اس میں ڈاکٹر انصاری کی سربراہی میں یہ ہوئی تھی
کانفرنس، اس میں قائد اعظم بھی شامل نہیں تھے، وہ لندن گئے ہوئے تھے، مولانا محمد علی جوہر بھی نہیں تھے، بہرحال چند ایک مسلمان اس میں شامل تھے۔ بہرحال اس ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی 10 رکنے، اس میں صرف 2 مسلمان نمائندے تھے، سر شعیب قریشی اور سر علی امام، اور باقی جو ہے وہ 8 جو تھے وہ ہندو تھے۔ موتی لال نہرو جو کمیٹی کے ہیڈ تھے، اسی طرح سبھاش چندر بوس، سر تیج بہادر سپرو اور سردار منگل سنگھ، اور ایک بہت فنڈامنٹلسٹ ہندو تھے جے کار۔ تو اس طرح یہ اہم جو ارکان تھے جن کا نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو ان 10 کے ذریعے ایک کمیٹی تشکیل پا گئی۔ سر علی امام تو بعض وجوہات کی بنا پر اس کے کمیٹی کے جو ہے وہ مختلف اجلاسوں میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے۔ سر شعیب قریشی ہوتے تھے صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، لیکن جہاں باقی 8 ہندو ہوں اور ایک مسلمان کی آواز پھر کہاں سنی جاتی تھی۔ بہرحال 3 مہینے تک یہ موتی لال نہرو کی سربراہی میں اس کمیٹی نے کام کیا اور سفارشات مرتب کی، اور 15 اگست 1928 کو ایک رپورٹ پیش کی گئی موتی لال نہرو کی سربراہی میں، جسے تاریخ میں نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے جو اہم نکات تھے، ان میں جو ایک نقطہ بڑا اہم زیر بحث آیا تھا، وہی تھا جو پہلی کانفرنس میں بھی آیا تھا، کہ ہندوستان کے لیے کامل آزادی کا مطالبہ کیا جائے یا درجہ 9 آبادیات مانگا جائے۔ تو کمیٹی بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ ابھی فی الحال ہندوستانی جو ہیں وہ انگریزوں سے درجہ 9 آبادیات مانگیں، اور اس کے بعد جب یہ رپورٹ پیش ہو گئی اور موتی لال نہرو کی بہت جو ہے وہ واہ واہ بھی ہوئی کہ اس نے اتنی بڑی رپورٹ پیش کی ہے، تو کانگریس نے اس کے شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے جب قرارداد منظور کروائی تو مولانا حسرت موہنی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ درجہ 9 آبادیات مانگنا غداری ہے، اور ایک غدار کے لیے شکریہ کی قرارداد کیسے منظور کی جا سکتی ہے۔ بہرحال نہرو رپورٹ کا جو ایک پہلا اہم نقطہ تھا کہ ہندوستانیوں کو درجہ 9 آبادیات دیا جائے ہندوستان کو۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ یہ تھا جو زیر بحث آیا کہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو تحفظ کے حوالے سے کوئی جو قانون ہے وہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ تو رپورٹ میں اس چیز کو مسترد کر دیا گیا اور کہا کہ مسلمان آبادی میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنا تحفظ خود کر سکتے ہیں، صرف ایسی اقلیتیں جو 10% یا 10% سے کم ہیں جن کی آبادی، ان کے لیے جو تحفظ کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوگا۔ اسی طرح اس کے بعد پنجاب اور بنگال کے اندر مسلمانوں کی آبادی کے مطابق جو نشستیں دینے کی بات ہوئی، اس کو بھی جو ہے وہ موتی لال نہرو کی سربراہی میں اس کمیٹی نے مسترد کر دیا۔ سر شعیب قریشی نے بہت بارہا کہا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کے حوالے سے اتنی ہی متناسب نشستیں مسلمانوں کی ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کو رد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کے حوالے سے ایک بہت پرانی بحث جو چلتی آ رہی تھی، اس حوالے سے نہرو رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بالکل درست ہے، سندھ کو بمبئی سے الگ کر دینا چاہیے۔ 1843 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سندھ کو فتح کیا تھا تو سندھ کو جو ہے وہ بمبئی کا حصہ بنا دیا گیا تھا، حالانکہ ان دونوں کے کلچر میں بھی فرق تھا اور حالات میں بھی فرق تھا۔ بہرحال اس کے بعد سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا۔ 74% سندھ کے مسلمان اور پارسی مسلسل یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے، تو یہ نہرو رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صوبہ سرحد کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو ایک مستقل صوبے کا درجہ دیا جائے اور بلوچستان کو بھی درجے صوبے کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، اور جو صوبہ سرحد ہے NWFP اور بلوچستان، ان دونوں میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں، یعنی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جائیں، اور صوبوں کی طرح جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ رائٹس ملنے چاہیے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ جداگانہ انتخاب کے حوالے سے تھا، سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ یہ مسلمانوں کا مطالبہ 1906 میں پہلی دفعہ سامنے آیا تھا، جب مسلمان شملہ وفد کی صورت میں جو ہے وہ لارڈ منٹو سے جا کے ملے تھے اور اس سے مطالبہ کیا تھا،
تو 1909 میں جب منٹو مارلے ریفارمز ہوئی تھیں تو ان ریفارمز میں مسلمانوں کا یہ مطالبہ مان لیا گیا تھا اور مسلمانوں کو جدا گانا انتخاب کا حق مل گیا تھا۔ 1916 میں جب لکھنؤ پیکٹ ہوا تو اس لکھنؤ پیکٹ میں بھی مسلمانوں کا یہ مطالبہ تسلیم کیا گیا اور مسلمانوں کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹ مان لیا گیا، کیونکہ اس وقت کانگریس کو مسلمانوں سے اتحاد کی ضرورت تھی، مسلم لیگ سے اتحاد وہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے مان لیا۔ اور مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز جب 1919 میں ہوئی تو اس میں انگریزوں نے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹ کو قائم رکھا، لیکن 1928 میں یہ جو نہرو رپورٹ پیش ہوئی اس میں مسلمانوں سے یہ حق جو ہے وہ چھین لیا گیا اور کہا کہ نہیں، مخلوط طریقہ انتخاب ہندوستان میں رائج کیا جائے گا اور یہ سپریٹ الیکٹوریٹ کا جو حق ہے یہ مسلمانوں کو نہیں ملے گا۔ بہرحال اس کے بعد شعیب قریشی نے اس پر بھی احتجاج کیا اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا، لیکن کانگریس نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور مخلوط طریقہ انتخاب کی بات کی اور مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق نہیں دیا گیا۔ اسی طرح مسلمان عرصے دراز سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کو 1/3 نشستیں ملنی چاہیے، لیکن موتی لال نہرو نے یہ کہہ کر یہ مطالبہ بھی رد کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان کی کل آبادی کا 1/4 ہے، 1/4 ہے، تو 1/3 نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ تو چنانچہ مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں ہونی چاہیے۔ پھر مسلمان چاہتے تھے کہ وفاقی طرز حکومت رائج ہو اور ہندوستان میں، اور اس طرح وفاق کے پاس اختیارات کم سے کم ہوں اور صوبوں کو زیادہ خود مختاری ملے، جبکہ نہرو رپورٹ میں وحدانی طرز حکومت کی بات کی گئی جس میں مرکز جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور صوبے کمزور ہوتے ہیں۔ اس پر بھی سر شعیب قریشی نے بہت احتجاج کیا اور کہا کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے صوبے زیادہ خود مختار ہوں تاکہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوں اور مسلمان وہاں پہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ لیکن کانگریس یہ چاہتی تھی کہ مرکز مضبوط ہو تاکہ وہاں سے جو ہے وہ سارے معاملات کو کنٹرول کیا جائے اور صوبوں کو ایسے نیم خود مختاری دی جائے، تو وحدانی طرز حکومت کی بات کی گئی۔ تو اس طرح یہ تمام جو فیصلے کیے گئے نہرو رپورٹ میں یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ جب یہ نہرو رپورٹ پیش کی گئی تو ان دنوں قائد اعظم جو ہے وہ لندن میں تھے، مولانا محمد علی جوہر بھی وہاں تھے۔ قائد اعظم جو ہے وہ فوراً واپس آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ ان نہرو رپورٹ کے ان نکات میں تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ گفت و شنید جب شروع کی تو جو ہندو رہنما تھے وہ تو بھڑک گئے، اور خاص طور پہ جیکار جو تھا وہ اس نے بڑے سخت بیانات دینا شروع کر دیے اور کہا کہ کانگریس نے محمد علی جناح کو اہمیت دے دے کر اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ اگر جناح کے کہنے پر ذرا بھی نہرو رپورٹ میں تبدیلی کی گئی، ایک شوشے کی بھی تبدیلی کی گئی، تو وہ جو ہے وہ اس نہرو رپورٹ پہ سائن نہیں کرے گا۔ وہ چونکہ ممبر تھا، اس نہرو رپورٹ کمیٹی کا ممبر تھا، اس لیے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ حالانکہ اسی طرح کی بات سخت بات اس نے سر تیج بہادر سپرو نے بھی کہی تھی، لیکن اس نے مفاہمت کی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جناح جو ہے وہ ایک ضدی بچہ ہے، اس کی ضد مان لی جائے اور کچھ جو باتیں کہہ رہا ہے جناح اس کی وہ باتیں مان لی جائیں تاکہ ہندو اور مسلمان کے درمیان مفاہمت ہو جائے، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت ہو جائے۔ لیکن جو ہے وہ تیج بہادر سپرو کی بھی یہ بات نہیں مانی گئی، اسی لیے ڈاکٹر امبیڈکر کو یہ کہنا پڑا کہ جناح جو باتیں کر رہا تھا، مطالبات کر رہا تھا، اس میں اور نہرو رپورٹ میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تھا، لیکن افسوس کہ کانگریس کے رہنما اس خلیج کو، اختلافات کی خلیج کو جو ہے وہ پاٹنے کو تیار نہیں تھے اور وہ کسی صورت جو ہے وہ ان اختلافات کو ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ تو مسلمانوں کی مکمل جو ہے وہ غلامی کی یہ جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے۔ مولانا شوکت علی جوہر نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ شکاری کتے میں نے رکھے ہوئے تھے، وہ میرے شکاری کتوں نے کبھی شکار کے دوران خرگوشوں کا وہ حال نہیں کیا جو نہرو رپورٹ کے ذریعے کانگریس نے مسلمانوں کا کر دیا ہے۔ اسی طرح سر آغا خان نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا، شعیب قریشی ویسے ہی اختلافی نوٹ اس کے اوپر دے چکے تھے، تو تقریباً تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔
اس طرح یہ نہرو رپورٹ جو ہے وہ ایک اختلاف کا شکار ہو گئی، اگرچہ مسلمانوں کی اس مخالفت کے باوجود کانگریس نے اس کو منظور کروا لیا، لیکن قائد اعظم نے اس کے مقابلے میں اگلے ہی سال جو ہے وہ اپنے 14 نکات پیش کر دیے۔ اس طرح ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک مفاہمت کی فضا قائم ہوئی تھی تحریک خلافت کے دوران، وہ ہنی مون جو پیریڈ تھا وہ مکمل ختم ہو گیا، اور نہرو رپورٹ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے جو یہ مفاہمت کی فضا قائم ہو سکتی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں ہم نے نہرو رپورٹ کے پس منظر، اس کے اہم نکات اور اس کے نتیجے میں جو ہندوستان میں جو اختلافات کی فضا قائم ہوئی اور مسلمانوں نے جو اس پہ رد عمل دیا اس پہ بات کی۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیجیے۔ بہت شکریہ۔